السلام علیکم۔ قمیض اور پائجامے اور جانگھیا اور قبا یعنی چوگے میں نماز پڑھنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے محمد بن شیرین سے، انہوں نے کہا ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آن کر کھڑا ہوا اور آپ سے پوچھنے لگا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا بھلا کیا تم میں ہر شخص کو 2 کپڑے مل سکتے ہیں؟ پھر ایک شخص نے یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جب اللہ نے تم کو فراغت دی تو تم بھی فراغت کرو۔ آدمی کو چاہیے اپنے کپڑے نماز میں اکٹھا کر کے کوئی تہبند چادر میں نماز پڑھے اور کوئی تہبند قمیض میں، کوئی تہبند قبا میں، کوئی پاجامے اور چادر میں، کوئی پاجامے اور قمیض میں، کوئی پاجامے اور قبا میں، کوئی جانگھیا اور قبا میں، کوئی جنگھیا اور قمیض میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا ہو کہ کوئی جانگھیا اور چادر میں۔ ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا ایک شخص نے جس کا نام معلوم نہیں ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا احرام باندھا ہوا الشخص کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا قمیض نہ پہن، نہ پاجامہ اور نہ برا کوٹ، نہ وہ کپڑا جس میں روعفران یا ورس لگی ہو۔ پھر جس شخص کو جوتیاں نہ ملے جن میں پاؤں کھلا رہتا ہے، وہ موزے کاٹ کر پہن لے، پھر ٹخنوں سے نیچے منہ جائیں۔ اور ابن ابی ذئب نے اس حدیث کو نفع سے بھی روایت کیا، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی عورت یعنی ستر کا بیان جس کو ڈھانکنا چاہیے بیان کرنا ہوں۔ ہم سے قبطیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبداللہ بن بن عتبہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال سہاؤ سے منع فرمایا اور گوٹ مار کر ایک کپڑے میں بیٹھنے سے، جبکہ اس کی شرمگاہ پر کچھ نہ ہو۔ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے ابوالجناد عبداللہ بن ذکوان سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ہرمزہ
عرض سے انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی بیچ کھوج سے منع فرمایا، ایک تو پوچھنے کی، دوسرے پھینکنے کی، اور استعمال سہا سے جس کا بیان اوپر گزرا، اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے۔ ہم سے اسحاق بن راہو یہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے کہا ہم سے زہری کے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے، انہوں نے اپنے چچا زہری سے کہا مجھ کو حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ ابو ہریرہ نے کہا مجھ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حج میں جو حجۃ الوداع سے پہلے کہا تھا اور پکارنے والوں کے ساتھ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ بھیجا، اس لیے کہ ہم مینا میں یہ پکار دیں، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف کرے۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کے بعد ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ سورہ برات سنا دے۔ ابو ہریرہ نے کہا تو ہمارے ساتھ مینا میں 10ویں تاریخ حضرت علی نے بھی یہ سنا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف کرے۔ اللہ اکبر۔